اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پہلے گزر چکی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی نشانیاں بیان فرمائی تھیں کہ اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 15 آیات میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا اور ان کو دنیا اور آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا اس کا ذکر فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والے یعنی کافر لوگ تھے۔ ان 15 آیات میں سے جو پہلی 2 آیات ہیں ان میں ان کافروں کی حالت کا ذکر ہے کہ جو سرعام کفر کرنے والے تھے، جس طرح ابو جہل تھا، ابو لہب، اور باقی جو 13 آیات ہیں ان میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو کافر تو تھے لیکن زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جس طرح منافقین لوگ۔ تو 15 آیات میں کافر لوگوں کی حالت کا اور ان کے عذاب کا ذکر فرمایا گیا ہے، جن میں سے پہلی 2 آیات ان کافروں کے بارے میں ہیں کہ جو سرعام اپنے آپ کو کافر کہتے تھے، اور باقی 13 آیات منافقین کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کفار کی حالت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، ان کا معنی ہے بے شک، تاکید کے ساتھ فرمایا، ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، surely for those who have disbelieved، یعنی جو لوگ یقین کرنے والے نہیں ہیں، کافر ہیں، سواء علیہم اانذرتہم، برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں، it is all the same whether you warn them ام لم تنذرہم، آج you warn them not، لا یؤمنون، they do not believe، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی آپ ان کو نصیحت کریں، تبلیغ کریں یا نہ کریں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ بات کہ یہ لوگ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں۔ جیسے ابو جہل تھا، اسی حالت میں مر گیا، ابو لہب تو، اور کتنے ہی کفار ایسے تھے۔ تو یہ خاص قسم کے کفار کے بارے میں ہے، ہر کافر کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کافر کو تبلیغ نہیں کریں گے۔ کتنے ہی صحابہ کرام ایسے تھے جو پہلے کفر کی حالت میں تھے پھر ایمان لائے، یعنی یہ خاص قسم کے کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کسی صورت بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب جب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ان کو سزا کیا ملے گی؟ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ has set a seal on their hearts، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیے، وَعَلَى سَمْعِهِمْ، and on their ears، وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، and on their eyes there is a covering، یعنی ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، دلوں پر اور کانوں پر مہر ہے، سن نہیں سکتے، ہدایت کا راستہ دیکھ نہیں سکتے، اور آنکھوں پر پردہ ہے کہ وہ سیدھا راستہ ان کو نظر نہیں آتا۔ یہ دنیا میں ان کی سزا ہے۔ اب یہ سزا کیسے ہے کہ دنیا میں گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں دیتے ہیں۔ پہلی قوموں کی شکلیں تبدیل ہو جاتی تھیں، ان پر پتھر برستے تھے، ان کے لیے زمین پھٹ جاتی تھی، طرح طرح کے عذاب تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ میری امت کی شکلیں تبدیل نہ ہوں، میری امت پر ایک دفعہ ہی ایسا عذاب نہ ہے کہ ساری امت ہلاک ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تو قبول فرما دی، لیکن عذاب اگر آتا بھی ہے تو ایک ہی دفعہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک عذاب کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق چھین لے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، کفر کرتا ہے، کرتا ہی جاتا ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہوتی،
اب ہر انسان گناہ گار ہے، لیکن گناہ کے بعد اگر اس کو ندامت ہو جائے، وہ توبہ اور استغفار کر لے، تو یہ اس کے لیے بڑی غنیمت ہوتی ہے۔ یا ایک دفعہ گناہ کرے، پشیمان ہو جائے اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا ارادہ کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دیں، تو یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ اور یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق چھین لے، یعنی انسان کفر کی حالت میں اور کفر کی حالت میں مر جائے، گناہوں میں ڈوبا ہوا اور اسی حالت میں مر جائے، تو یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ تو یہ سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی کہ ان سے ہدایت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے سلب کر لی تھی، چھین لی تھی۔ یہ دنیا کی سزا تھی۔ اور آخرت کی سزا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اینڈ فار دیم awaits a mighty punishment، وہاں آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اب وہ بڑا کیسا عذاب ہوگا اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی دنیا کے عذاب کا اس عذاب کے ساتھ ہم کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آخرت میں جو عذاب دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ ان کافروں کی حالت ہے جو سر عام کفر کرنے والے تھے، جنہوں نے سر عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی تھی۔ تو آگے آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ ہوگا جو منافقین ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد